احسان، ان کی رفت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ بدر کے میدان میں یہ تنہا صحابی تھے جن کا سارا گھرانہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ کسی اور صحابی کا کل گھرانہ اسلام قبول اس وقت کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ کا سارا گھرانہ پہلے شہید بھی ہو چکا تھا اور شہید ہوتے ہوئے اسلام کی نسبت سے درجہ شہادت پر متمکن ہو کر اسلام کی نعمت سے مشرف بھی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اگر چاہوں تو رسول اللہ کے تمام صحابہ کے بارے کوئی خلاف بات کر سکتی ہوں، لیکن عمار کے بارے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہ مستدرک کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں عمار کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا، آقا فرماتے ہیں عمار پیروں کے تلووں سے لے کر کان کی لو تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمار کے بارے آقا کریم نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، عمار وہ ہے جس کی ہڈیوں میں ایمان ہے، عمار وہ ہے جس کے رگ و ریشے میں ایمان ہے، عمار وہ ہے جس کے گوشت کے پور پور میں ایمان ہے۔ حضرت عمار صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیت کاملہ تھے جنہیں رسول کی قربت کا فیضان یہ ملا کہ آپ مجسمۂ ایمان بن چکے تھے، آپ مجسمۂ ایمان بن چکے تھے۔ اور حضرت عمار کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تعلق اور کمال پیار یہ تھا جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی ہر صحابی ایک پتھر اٹھا کے لاتا تھا، حضرت عمار 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو روایت ہے نا وَيْحَا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ بھی اسی مقام پر ہے، لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا۔ آپ نے عمار یاسر سے فرمایا اے عمار صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں، آپ 2 پتھر کیوں اٹھا کے لاتے ہیں؟ حضرت عمار عرض کرتے ہیں آقا ایک پتھر اپنی جانب سے لاتا ہوں، ایک پتھر آپ کی جانب سے لاتا ہوں، ایک پتھر اپنی طرف سے لاتا ہوں، ایک پتھر آپ کی طرف سے لاتا ہوں۔ عمار یاسر کی ساری عمر ایک ہی چاہت رہی تھی کہ بس رسول عمار سے راضی ہو جائے، رسول عمار سے راضی ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی سیدنا عمار ابن یاسر وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جنہوں نے ساری عمر آقا کریم علیہ السلام سے معیت کا تعلق اتنا مربوط رکھا کہ قبول اسلام سے وقت شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی نہ ایمان آپ سے جدا ہوا اور نہ آپ ایمان سے جدا۔ اس قدر بہادر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر جب کافروں نے پے در پہ وار کیے تو صحابہ بتقاضۂ بشری کچھ پیچھے ہٹے۔ حضرت عمار چوٹی پر چڑھے، پہاڑ کی ٹیلے پر آئے اور فرمانے لگے صحابہ جنت بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، جنت امن کی جگہ ہے، سلامتی کی جگہ، بھاگتے کہاں ہو، آگے بڑھو اور جنت کو حاصل کر لو۔ جب آپ یہ جملہ فرما رہے تھے نا، ایک بدبخت پیچھے سے آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، آپ کا یہ داہنا کان جڑ سے کٹا اور زمین پہ گر گیا۔ حضرت عمار ایک لمحے کے لیے بھی گھبرائے نہیں، پلٹ وار کیا، خون بہ رہا تھا، کان کٹ گیا تھا، تکلیف میں تھے، لیکن آپ نے ایسا قتال کیا کہ کافروں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں۔ یہی حضرت عمار تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں صحابہ تم نے تو محض رسول اللہ کے ساتھ مل کر انسانوں سے قتال کیا ہے، عمار نے رسول خدا کے ساتھ مل کر جنوں سے بھی قتال کیا ہے۔ آپ شجاعت و بہادری کا اندازہ لگائیں، یہی حضرت عمار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں سے بھی رسول اللہ کے ساتھ مل کر قتال کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ محو سفر تھا۔ آپ میں کوئی بندہ کبھی اپنے کسی استاذ کے ساتھ، پیر کے ساتھ محو سفر ہوا ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے ان کے ساتھ کوئی بندہ اس ڈیوٹی پر مامور ہوگا کہ وہ پیر صاحب کے جوتے اٹھاتا ہوگا، ان کے لیے پہلے اہتمام و انصرام کرتا ہوگا، ان کے لیے اگلی محفل کی انتظامیہ کو پابند کچھ چیزوں کا کرتا ہوگا۔ تو حضرت عمار کی بھی یہی ڈیوٹی تھی، ان کا یہی کام تھا۔ جہاں رسول اللہ جاتے عمار رسول اللہ کے لیے اگلی فکر پر پریشان ہو جاتے۔
جو ہی آقا کریم ایک منزل کو پہنچے، حضرت عمار نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا کہ آقا سفر سے آئے ہیں، پیاسے ہوں گے، میں ذرا پانی تلاش کروں۔ حضور علیہ السلام نے جب عمار کو پانی کا مشکیزہ اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا، فرمایا عمار کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی حضور پانی لینے جا رہا ہوں۔ اچھا، وہاں تمہیں ایک بندہ ملے گا، اسے دیکھ لینا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں جب میں آقا کریم کی بات سن کر چل پڑا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، وہاں قوی ہیکل، دیو قامت، کالے رنگ کا ایک بندہ تھا، بڑا دراز قد تھا اور بڑا دیو ہیکل، بڑے عجیب چہرے کا مالک تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب کنویں کے پاس ہوا نا تو کہنے لگا کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں پانی بھرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تجھے پانی بھرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تو پانی بھر کے جاؤں گا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ جب اس نے سنا تو تیش میں آیا، چونکہ بڑے قد کا عامل تھا، حضرت عمار یاسر کو اٹھ کر پکڑنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ آپ کے اوپر آیا، آپ نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا، اس کو اٹھایا اور زمین پر چت کر دیا۔ جب وہ زمین پر سیدھا لیٹا، آپ نے وزنی پتھر اٹھایا، اس کے چہرے پر مارا، پورا چہرہ برابر ہو گیا۔ پانی بھرا، واپس پلٹ آئے، آقا کریم نے فرمایا عمار آ گئے ہو؟ جی حضور۔ اچھا کوئی ملا تھا؟ سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں عمار جانتے ہو وہ کون تھا؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ سرکش جن تھا، وہ سرکش جن تھا۔ تو حضرت عمار فرماتے ہیں تم نے تو محض انسانوں سے قتال کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر انسانوں سے بھی قتال کیا ہے، جنوں سے بھی قتال کیا۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی البدایہ والنہایہ میں، میں سوچتا رہا کہ یہ جنات سے قتال کیوں تھا، اس کی خاص وجہ اور حکمت کیا تھی؟ تو ایک بات جو میرے ناقص ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اصل مقصود ایک بات اس کا بیان تھا۔ حضرت عمار چونکہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو حضرت عمار دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کوئی رسول خدا کے خلاف آ جائے، کوئی انسانوں میں رسول اللہ کے خلاف آئے، عمار اس کا بھی سر اڑاتے تھے، کوئی جنوں میں رسول اللہ کے خلاف آئے، عمار اس کا بھی سر اڑاتے۔ بس عمار کا مقصد یہ تھا کہ عمار کسی کو بھی رسول خدا کے خلاف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہی حضرت عمار اتنے دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ اور ادھر عاجزی اور متانت یہ تھی، حضرت فاروق اعظم نے آپ کو کوفے کا گورنر بنایا۔ کوفہ اسلامی حدود کی چھاونی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ابن زیاد کی وجہ سے کوفہ بڑا بدنام ہوا، لیکن کوفہ در اصل اسلام کی بہت بڑی چھاونی، یا آپ کہہ لیں قلعہ حیثیت رکھتا تھا۔ کوفہ بہت بڑا علمی مرکز بھی تھا، یہی وجہ تھی کہ کوفہ مولا علی کا مرکز اور محور بھی رہا۔ تو کوفہ اسلام کی بہت بڑی ایک چھاونی تھی، مکہ و مدینہ کے بعد سیاسی معاملات میں اس زمانے کے اعتبار سے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمار یاسر کو اپنے دور خلافت میں کوفے کا گورنر بنایا۔ آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم کتنے زیرک آدمی تھے، جو براہ راست رہنمائی مولا مرتضیٰ سے لیتے تھے۔ تو پھر سوچیں انہوں نے کیا دیکھا ہوگا جس بنیاد پر حضرت عمار کو کوفے کا گورنر بنایا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں کوفہ گیا تو میں نے ریڑی پر ایک بندے کو کھڑا ہوا دیکھا، میں اس کے قریب ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دو غلام ساتھ ہیں، سبزی لے رہے ہیں، کچھ فروٹ لے رہے ہیں، پھر پیسے دے کر وہ بوری اپنے کندھے پہ اٹھا رہے ہیں اور کندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، قریب ہوا تو دیکھا وہ حضرت عمار یاسر تھے۔ میں نے کہا اے عمار یاسر، رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، آپ کے ساتھ غلام ہیں، آپ کوفے کے گورنر ہیں، یہ بوجھ خود کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ غلام کہنے لگے ہم نے تو بہت بسط اصرار کیا لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، ہم نے کئی مرتبہ کہا لیکن یہ بوری ہمیں اٹھانے نہیں دیتے۔ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں اے ابن مسعود یہ بتا قیامت کے دن میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا یا کوئی اور اٹھائے گا؟ حضرت ابن مسعود عرض کرتے ہیں آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں پھر سن، جب وہاں کوئی میرا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا تو یہاں اپنا بوجھ کسی اور کو اٹھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عمار کے بارے روایات بھری پڑی ہیں کہ آپ خود اپنے گھر کا جھاڑو لگاتے تھے، خود اپنی ضروریات کے لیے سودا سلف بازار سے خرید کے لاتے تھے،
اگر کوئی سائل دروازے پر دستک دیتا آپ فوراً اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، اس کا مسئلہ حل کرواتے تھے، اس کی داد رسی کرتے اور اس کا پورا معاملہ حل کرواتے۔ آج اپنے علاقے کے کونسلر سے اگر بات کرنی ہونا تو آپ ذرا کوشش کر کے دیکھ لیں، اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، ممکن ہے بڑا گھیالہ کے لوگ اچھے ہوں، میں اچھا قیاس کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، لیکن